کیا ہی خوبصورت کلام ہے. میرا خون بڑھ جاتا ہے جب میں خدا کا یہ کلام پڑھتا ہوں کہ خدا بنی اسرائیل کے لیے اور پھر اسی کلام کے وسیلہ سے میرے لیے, اس دنیا کے ہر ایک فرد و بشر کے لیے خود اترا ہے تاکہ ہمیں چھڑائے, رہائی دے, آزاد کرے اور ہمیں نجات دے سکے. ہیلیلویا. میرے ساتھ نکالیے خروج کی کتاب 3 باب 7ویں آیت سے 10ویں آیت تک. ہم سب مل کر بلند آواز سے تلاوت کریں گے. یہ لکھا ہے, اور خداوند نے کہا, میں نے اپنے لوگوں کی تکلیف جو مصر میں ہے خوب دیکھی, اور ان کی فریاد جو بیگار لینے والوں کے سبب سے ہے سنی, اور میں ان کے دکھوں کو جانتا ہوں, اور میں اترا ہوں کہ ان کو مصریوں کے ہاتھ سے چھڑاؤں اور اس ملک سے نکال کر ان کو ایک اچھے اور وسیع ملک میں جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے, یعنی کنانیوں اور ہتھیوں اور اموریوں اور فرزیوں اور ہویوں اور یبوسیوں کے ملک میں پہنچاؤں. دیکھ, بنی اسرائیل کی فریاد مجھ تک پہنچی ہے, اور میں نے وہ ظلم بھی جو مصری ان پر کرتے ہیں دیکھا ہے. سو اب آ, میں تجھے فرعون کے پاس بھیجتا ہوں کہ تو میری قوم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لائے. آمین. کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت اور باعث نصیحت ٹھہرے. اپنے ساتھ والے سے کہیے, آج کا کلام میرے لیے ہے. آمین. خداوند کی حضوری میں تشریف رکھیے پلیز. کوئی ایسے بھی ہیں جو آج پہلی بار آئے ہیں اس چرچ میں؟ پہلی بار آئے ہیں آپ؟ کہاں سے؟ یہیں ضیاء مسجد سے؟ کوئی اور؟ آپ بھی پہلی بار؟ کھڑے ہو جائیں اپنے پاؤں پہ. واہ جی واہ, بابا رونق لگی ہے. پریز گاڈ. گاڈ بلیس یو جی, گاڈ بلیس یو. تھینک یو, آپ نے لیونگ برانچ چرچ کا چناؤ کیا. آئیے بھرپور تالیاں بجا کر ان سب کو ویلکم کرتے ہیں. تھینک یو. تشریف رکھیے پلیز. اگر آپ کسی اور چرچ میں نہیں جا رہے ہیں تو اس چرچ کے سارے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں. ہیلیلویا. آج کا جو میسج ہے, خداوند کا ارادہ یہ ہے کہ خدا ہمیں مصیبتوں میں سے رہائی بخشے. خدا کی منشا, خدا کا ارادہ یہ ہے کہ ہم مصیبت میں پڑے نہ رہیں بلکہ ہم مصیبت سے چھڑائے جائیں. بعض اوقات خدا فرشتوں کو بھیجتا ہے, بعض اوقات خدا انسانوں کو بھیجتا ہے, اور بعض اوقات خدا خود مداخلت کرتا ہے. خدا جیسے بھی ہمیں چھڑائے, ہمیں آزاد ہونا ہے, رہائی پانی ہے, نجات پانی ہے, مخلصی پانی ہے. وہ کلام کے وسیلہ سے ہو, اس کے دانے ہاتھ کے وسیلہ سے ہو, فرشتوں کے وسیلہ سے ہو, یا کسی انسان کے وسیلہ سے ہو. لیکن میرے لیے سب سے زیادہ عظیم اور اتم اور خوشی کی بات یہ ہے کہ جب خدا خود مداخلت کرے اور مجھے چھڑائے, آزاد کرے, رہائی بخشے. ہیلیلویا. جب خدا خود مداخلت کرے, صرف فرشتے نہیں, کسی انسان کے وسیلہ سے نہیں, جب خدا خود توجہ لے اور خدا خود کہے کہ میں تجھے چھڑانا چاہتا ہوں, میں تجھے آزاد کرنا چاہتا ہوں. یہاں پر جو ریفرنس ہم نے پڑھا ہے, ایک خوبصورت بات خدا کر رہا ہے. خدا کہہ رہا ہے, بنی اسرائیل, میں نے تیرا کراہنا سنا ہے, میں نے تیرے دکھ اور تیری مصیبت دیکھی ہے, اور پھر خدا نے کہا ہے اب میں خود اترا ہوں. ہیلیلویا. اب میں خود اترا ہوں.
کوئی اور نہیں، فرشتے نہیں، کوئی اور نہیں، اب میں خود اترا ہوں کہ میں تجھے رہائی بخش سکوں۔ ہاللیلویہ! کیا ہی خوبصورت کلام ہے۔ میرا خون بڑھ جاتا ہے جب میں خدا کا یہ کلام پڑھتا ہوں کہ خدا بنی اسرائیل کے لیے اور پھر اسی کلام کے وسیلہ سے میرے لیے، اس دنیا کے ہر ایک فرد و بشر کے لیے خود اترا ہے تاکہ ہمیں چھڑائے، رہائی دے، آزاد کرے اور ہمیں نجات دے سکے۔ ہاللیلویہ! اپنے ساتھ والے سے کہیے، خداوند خود اترا ہے۔ ہاللیلویہ! لکھا ہے، اور خداوند نے کہا، میں نے اپنے لوگوں کی تکلیف جو مصر میں ہے خوب دیکھی، اور ان کی فریاد جو بیگار لینے والوں کے سبب سے ہے سنی۔ مصیبت دیکھی اور ان کی فریاد۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں پتہ نہیں خدا نے کب سننا ہے، پتہ نہیں خدا سنے گا بھی کہ نہیں سنے گا۔ بعض اوقات ہم پریشان ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، مانگنا چھوڑ دیتے ہیں، خدا سے کہنا چھوڑ دیتے ہیں، ہم اس سے بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور ہم نا امید اور مایوس ہو کے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یسوع مسیح نے لوکا کی انجیل میں کہا تھا، دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا۔ دعا کرتے رہنا، persistent prayers، لگاتار دعائیں، دعا پر دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا۔ اسرائیل نے صدیاں گزار دی ہیں مصر میں، اور اب انتہا ہو گئی ہے۔ ان کی آواز، ان کی دہائی آسمان تک پہنچی ہے۔ ہاللیلویہ! ہاللیلویہ! اپنے ساتھ والے سے کہیے، میری دعا بھی آسمان پر پہنچ رہی ہے، اور میرا بھی جواب آنے والا ہے۔ ہاللیلویہ! میرا بھی جواب آنے والا ہے۔ ہاللیلویہ! آپ کا جواب آنے والا ہے، آسمانوں سے آپ کا جواب آنے والا ہے۔ ہاللیلویہ! خداوند نے آپ کی دعا سنی ہے، اس نے آپ کی فریاد سنی ہے، اور آپ کی دعاؤں کو، آپ کے آنسوؤں کو اس نے اپنے پیالہ میں، مشکیزہ میں رکھ لیا ہے، اور وقت آن پہنچا ہے کہ خدا خود اترے اور آپ کو جواب دے، رہائی دے، نجات دے، آپ کی دعاؤں کا جواب آپ کو ملے۔ ہاللیلویہ! خدا کہہ رہے ہے، میں نے فریاد سنی ہے، میں نے تمہاری مشقت، تمہاری مصیبت دیکھی ہے۔ ہاللیلویہ! میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں، حوصلہ بڑھانا چاہتا ہوں، خدا کے ساتھ چلنا کبھی نہ چھوڑیں۔ خدا کو کہتے رہیں، دعا کرتے رہیں۔ کلام میں لکھے، ڈھیلے ہاتھوں اور سست گھٹنوں سے مجھے درست کیجئے۔ اپنی چیزوں کو کہتے رہیے، جنگ کرتے رہیے، میدان میں اتریے، فائٹ کرتے رہیے۔ خداوند آپ کا خدا سنے گا بھی اور جواب بھی دے گا۔ ہاللیلویہ! ہاللیلویہ! خداوند کا کان بھاری نہیں کہ وہ ہماری سن نہ سکے، اور اس کا ہاتھ چھوٹا نہیں کہ وہ بچا نہ سکے۔ بنی اسرائیل پر ظلم ہوا ہے، ظلم ہوا ہے۔ یہ ٹھیک اس وقت کی بات ہے جب مصر میں ایک نیا بادشاہ سامنے آیا جو یوسف کو اور جو کچھ اس نے کیا تھا اسے نہیں جانتا تھا، اور اس کے بعد پتہ یہ چلا کہ بنی اسرائیل جو ہیں وہ ملک مصر میں بہت زیادہ ہو گئے ہیں، اور بادشاہ کو اور اس کے لوگوں کو فکر ہوئی کہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے، اب یہ اگر ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں تو ہمیں خطرہ ہے ان سے، کیا کیا جائے؟ بادشاہ نے کہا، ان کو دکھ دینا شروع کرو، ان کو ستانا شروع کرو۔ پہلے کیا کرتے تھے؟ وہ ساری چیزیں دیتے تھے اور یہ اینٹیں بناتے تھے۔ اب انہوں نے کہا بھوسا بھی خود لانا پڑے گا اور اینٹیں بھی خود ہی بنانا پڑیں گی۔ کہاں سے لائیں بھوسا؟ کیسے بنائیں اینٹیں؟ صرف تنگ کرنا، ذلیل کرنا،
ان کی منشا تھی، اور اب یہ خدا سے فریاد کرنے لگے ہیں، رونے لگے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کوئی بھی گورنمنٹ آپ کو کوئی فیور، کوئی ریلیف نہیں دے سکتی۔ ہر ایک چیز آپ کو آسمان کا خدا دے سکتا ہے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ میں نے ان 2 مہینوں میں امریکہ کی سیاست کو بھی سنا، وہاں پر لوگوں سے بات کرتے ہوئے، سم ٹائمز ٹی وی پہ ڈیموکریٹس، ریپبلکنز جتنے، وہ اپنی اپنی فائٹ کر رہے ہیں۔ اتنے ایڈوانس ملک میں بھی ایسے ایسے گھنونے کام ہو رہے ہیں، آپ سوچ نہیں سکتے ہیں، سوچ نہیں سکتے ہیں۔ مرد کا مرد کے ساتھ بیاہ انہوں نے جائز کر دیا ہے، عورت کا عورت کے ساتھ بیاہ جائز کر دیا ہے۔ بچے جو سکول جا رہے ہیں، 3ری 4تھی، ایون نرسری KG میں بھی، ان کو بھی ایسی بےہودہ تعلیم دینا شروع کر دیا انہوں نے کہ اگر ایک لڑکا ہے اور اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ تو بے شک لڑکا ہے، لیکن اگر تو چاہے تو لڑکی بھی بن سکتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ تو لڑکا پیدا ہوا تو لڑکا رہے گا۔ لڑکیوں، بچیوں، چھوٹے بچوں کو وہ اس طرح کی شیطانی تعلیمات دے رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں تم لڑکی پیدا ہوئی ہو لیکن تم لڑکا بھی بن سکتی ہو، اور ان کے ماں باپ کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر وہ بچہ اپنے گھر میں آ کر کہے کہ میں لڑکی ہوں لیکن میں لڑکا بننا چاہتا ہوں، ماں باپ اس کو روک نہیں سکتے ہیں، قانون بنا دیے ہیں۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ شیطانی کام ہے۔ اور شیطان کیسے کام کر رہا ہے؟ گورنمنٹ کے تھرو، لیڈرز کے تھرو۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کوئی بھی گورنمنٹ آپ کو کچھ نہیں دے سکتی۔ اگر کوئی کچھ دے سکتا ہے تو وہ آپ کا خدا ہے، خدا ہے۔ گورنمنٹ تو اس طرح کے قوانین دے رہی ہے، گورنمنٹ تو یہ کہہ رہی ہے مرد مرد کے ساتھ بیاہ کرے، عورت عورت کے ساتھ بیاہ کرے، لیکن خدا یہ کہہ رہا ہے آدم کے لیے میں نے ہوا بنائی ہے، اور ہوا کے لیے میں پہلے سے آدم بنا چکا ہوں۔ مرد کے لیے عورت بنی ہے، عورت کے لیے مرد بنا ہے۔ یہ بائبل کا اصول ہے، یہ بائبل کی تعلیم ہے، اور یہ تعلیم کسی بھی صورت میں آگے پیچھے یا غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ ہیلیلویا۔ اور وہاں پر شیطانی کام ہو رہے ہیں۔ اس لیے جس بھی حالت میں آپ ہوں، مت سوچئے، مت پلان کیجئے، مت منصوبے باندھئے کہ فلاں گورنمنٹ آئے گی تو یہ ہو جائے گا، فلاں گورنمنٹ آئے گی تو۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ اپنے آپ کو درست کیجئے۔ ایک اور مائٹی گورنمنٹ آنے کو ہے جسے بائبل کنگڈم کہتی ہے، جسے بادشاہی کہتی ہے۔ اس بادشاہی میں اس بادشاہ کے اصول ہوں گے، اس بادشاہ کے قوانین ہوں گے، اس بادشاہی میں وہ بادشاہ حکومت کرے گا جس کا نام یسوع مسیح ناصری ہے۔ ہیلیلویا۔ اپنے آپ کو اس بادشاہی کے لیے تیار کیجئے، اس بادشاہی کے لیے تیار کیجئے۔ یہ قوم بنی اسرائیل یہ دکھ اٹھانا شروع ہوئے ہیں، انہیں تکلیف ملنا شروع ہوئی ہے۔ یہ کسی اور گورنمنٹ کے پاس نہیں گئے، سانوں میں یہ تو کاٹ لو، ساڈا ایتھے بڑا برا حال جے۔ انہوں نے خدا کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ خدا، مصر میں اب ہماری حالت جینے لائق نہیں رہی ہے، خدا اب ہماری مدد کر۔ ہیلیلویا۔ اور خدا نے کیا کہا ہے؟ 7ویں آیت، خداوند نے کہا میں نے اپنے لوگوں کی تکلیف جو مصر میں ہے خوب دیکھی، اور ان کی فریاد جو بگار لینے والوں کے سبب سے ہے سنی ہے، اور میں ان کے دکھوں کو۔ کیا خدا کسی سے کلام کر رہا ہے؟ خدا آپ کے دکھوں کو جانتا ہے۔ ہیلیلویا۔ خدا آپ کے دکھوں کو، خدا آپ کی پریشانیوں کو، وہ چیزیں جو آپ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے، ان چیزوں کے بارے جس کے لیے آپ کسی سے بات نہیں کر سکتے، خدا کہہ رہے ہیں میں ان چیزوں کو۔ ہیلیلویا۔ اپنے ساتھ والے سے کہیے یہ کلام میرے لیے ہے۔ آمین۔
ہمیں خدا کہہ رہے ہیں میں ان کے دکھوں کو اور میں ہیلیلویا اور میں اترا ہوں. کس لیے اترا ہوں؟ تاکہ ان کو دکھوں سے رہائی بخشوں، ان کو غلامی سے چھڑا کر لے جاؤں. ہیلیلویا ہیلیلویا. میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ ستائے جا رہے ہیں خاندان کی طرف سے، معاشرے کی طرف سے، اپنی بیوی اپنے شوہر کی طرف سے، اپنے بچوں کی طرف سے، یا اگر بچے ہوتے ہوئے آپ اپنے والدین کی طرف سے ستائے جا رہے ہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آسمان پر ایک خدا ہے جو آپ کی دعاؤں کو سن رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے اے میری بیٹی میں اترا ہوں، اے میرے بیٹے میں اترا ہوں، تاکہ میں تجھے رہائی دوں، میں تجھے چھڑاؤں، میں تجھے تھپکی دوں، میں تجھے دلاسا دوں، اور میں تجھے بتا سکوں کہ میں نے تیرے دکھوں کو سنا ہے، میں نے تیرے کراہنے کو سنا ہے، اور میں اترا ہوں کہ میں تیری دعاؤں کا جواب تجھے دے سکوں. ہیلیلویا ہیلیلویا. آپ شاید بیماری کی وجہ سے پریشان ہیں، آپ شاید غربت کی وجہ سے پریشان ہیں، آپ شاید بے وجہ ستائے جا رہے ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آسمان پر ایک خدا ہے جو آپ کا کراہنا، آپ کی مصیبت، آپ کے دکھوں کو سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے میں تیرے دکھوں کو جانتا ہوں. ہیلیلویا ہیلیلویا. آپ ستائے جا رہے ہیں اور خدا آسمان پر سے دیکھ رہا ہے. ہم بعض اوقات یہ کہتے ہیں سارے دکھ ہمارے لیے ہی ہیں، ساری مصیبتیں ہمارے لیے ہی ہیں. جب آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی نا کہ ان دکھوں میں اور ان مصیبتوں میں خدا کا جلال پوشیدہ ہے، اس کے بعد آپ یہ شکایت کرنا چھوڑ دیں گے. ہیلیلویا. آپ یہ شکایت کرنا کیوں؟ کیونکہ آپ کی مصیبت میں، آپ کے دکھوں میں خدا آپ کو کچھ سکھانا چاہ رہا ہے. زبور نویس کیا کہتا ہے زبور 119 میں؟ اچھا ہوا کہ میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ میں تیرے ہون سناؤ. تو وہ آئین جو آپ مصیبت اٹھا کر سیکھتے ہیں وہ آپ ویسے نہیں سیکھ سکتے ہیں. جب آپ مصیبت اٹھائیں گے پھر آپ آئین سیکھیں گے. بچہ جوتی کب پہنے گا؟ جب اسے کانٹا چبھے گا، جب وہ آپ سے بچ کے چوری باہر نکل جائے گا، اور تپتی دھوپ میں جب اس کے پاؤں گلی میں، سڑک پہ، روڈ پہ جلیں گے، وہ چیخے گا اور پھر وہ واپس دوڑے گا، اور پھر بغیر جوتی کے باہر نہیں جائے گا. تو اس نے اس مصیبت سے کیا سیکھا ہے؟ اچھا ہوا کہ میں ننگے پاؤں باہر گیا تاکہ میں یہ آئین سیکھوں کہ گھر سے باہر جوتی کے بغیر، ہلو، آپ بغیر ہیلمٹ کے باہر جاتے ہیں. آپ آئین یہ سیکھتے ہیں کہ 2000 روپیہ رکھا تھا بیٹی کی فیس کے لیے، لیکن سارجنٹ نے کہا ابھی 2000 کا ہیلمٹ خریدو. خریدا، مصیبت میں پڑے، لیکن آئین یہ سیکھا کہ بغیر ہیلمٹ کے موٹر بائک چلانا قانون کے خلاف ہے، جان کا نقصان ہے. اچھا ہوا کہ میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ تیرے آئین. تو بعض اوقات خدا مصیبت میں پڑھنے دیتا ہے تاکہ آپ اس کے. اب یہاں پر جو میں آپ کو سکھا رہا ہوں کیا ہے؟ میں یہ سکھا رہا ہوں کہ بنی اسرائیل مصیبت میں تھی، بنی اسرائیل دکھوں میں تھی، بنی اسرائیل پر فرعون کا قہر ٹوٹ رہا تھا، لیکن خدا نے اس سب کچھ کو دیکھا، سنا، اور خدا کا کلام ان کے لیے یہ ہے کہ میں اترا ہوں.
ہاللیلویا. انکریجمنٹ کیا ہے اس مصیبت میں؟ ہمیں سیکھ کیا مل رہی ہے؟ سیکھنے کو یہ مل رہا ہے کہ ہماری مصیبتوں میں ہمارا خدا ہمارا مددگار. اپنے ساتھ والے سے کہیے آج کا کلام میرے لیے ہے، خدا میرے لیے اترا ہے. آمین آمین. میرے ساتھ دیکھیے ذرا ایک ریفرنس کو، تیموتھیوس کے نام پولس رسول کا دوسرا خط. میں اکثر یہ حوالہ بولتا ہوں لیکن آج آپ کو ریفرنس کے ساتھ پڑھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے. دوسرا تیموتھیوس 3 باب 10 آیت سے، لیکن تو نے تعلیم، چال چلن، ارادہ، ایمان، تحمل، محبت، صبر، ستائے جانے. کس چیز میں؟ ستائے جانے اور دکھ اٹھانے میں. پیروی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ پیچھے چلنا. یہ پولس اپنے روحانی فرزند تیموتھیوس کو خط لکھ رہا ہے کہ تو نے دکھ میں، مصیبت میں، ستائے جانے میں میری، اس کا مطلب کہ جو دکھ، جو مصیبتیں میں نے سہی، تو بھی وہی، جس طرح میں ستایا گیا تو بھی میری پیروی کی ہے. یعنی ایسے دکھوں میں جو انطاکیہ اور اکونیوم اور لسرا میں مجھ پر پڑے، اور دکھوں میں بھی جو میں نے اٹھائے ہیں، مگر خداوند نے مجھے ان سب سے چھڑا لیا. یہ جلال ہے. ہاللیلویا. خداوند نے مجھے ان سب سے، یہ جلال ہے. دکھ ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، لیکن ان سب میں سے خداوند نے مجھے، کہ آپ میں سے کبھی کوئی کسی دکھ سے چھڑایا گیا ہے، کسی پریشانی سے آزاد ہوا ہے؟ آپ نے سوچا کہ اب تو مار پڑے گی، لیکن آپ کو خدا نے معاف کر دیا. ہاللیلویا ہاللیلویا. اگلی آیت قابل غور ہے جو میں آپ کو سکھانا چاہ رہا ہوں. اب وہ پولس اپنے اور تیموتھیوس کے دکھوں، مصیبتوں، پریشانیوں کا ذکر کر رہا ہے، لیکن اب کیا کہنے لگا ہے؟ اب آپ اور میں آ گئے ہیں اس آیت میں. سنیے، بلکہ جتنے بھی لوگ ایماندار، کلیسیاں، بلکہ جتنے مسیح یسوع میں دینداری کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ان سب کے لیے کلیسیا میں تالیاں بجائی جائیں گی. ہاں، جتنے دینداری کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ سب. پھر خدا ساڑھے تے کوئی مصیبت نہ آوے. خدا، لیکن ایک اس کے ساتھ بات ایک ذہن میں رکھنی ہے، یاد رکھنی ہے. شرارت کر کے مکے نہیں کھانے. شرارت کریں گے تو مکے پڑیں گے نا، وہ تو پڑیں گے. آپ کسی کے لکاٹ توڑیں گے، چوری، تو مکے پڑیں گے. شرارت کر کے مکے نہیں کھانے. ہاں، اگر مسیح میں راست بازی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اور پھر مصیبتیں آ رہی ہیں، پھر دکھ آ رہے ہیں، تو ان سارے دکھوں کے لیے بے شک دن میں 50 بار ہاللیلویا کہیں، کیونکہ آپ کی راست بازی کے باعث آپ کو دکھ مل رہے ہیں. ہاللیلویا. جتنے مسیح یسوع میں دینداری کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ سب ستائے جائیں گے. اوہو. ایک اور حوصلہ مند حوالہ دیکھیے ذرا. متی کی انجیل 5 باب 10 آیت. مبارک ہیں وہ، یہ مبارک بادیاں ہیں، بیٹیٹیوڈز. آپ کے بچوں کو یاد ہیں یہ حوالے. مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے کیونکہ
ستائے کس وجہ سے جا رہے ہیں؟ اور انعام کیا مل رہا ہے؟ بولو پھر ہیلیلویا۔ ہاں او بھائی یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ راست بازی کے سبب سے ستائے جا رہے ہیں، اور انعام کیا ہے؟ انجام کار کیا ہے؟ آسمان کی بادشاہی۔ مبارک ہے وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ جب میرے سبب سے لوگ تم کو لعن طعن کریں گے اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے تو تم مبارک ہوگے۔ اور یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ خدا کے باعث ہم پہ لعن طعن ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہمیں دکھ ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ ہم ستائے جاتے ہیں کہ نہیں ستائے جاتے؟ ہم سے ناروا سلوک ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لیکن یہ سب کچھ یسوع مسیح نے 2000+ سال پہلے کہہ دیا تھا کہ جب میرے سبب سے لوگ تم کو لعن طعن کریں گے اور تم کو ستائیں گے تو تم کیا کرنا؟ نہایت خوشی کرنا، کیونکہ تم مبارک ہوگے۔ ہیلیلویا، تم مبارک ہوگے۔ جب میرے سبب سے لوگ تم کو لعن طعن کریں گے اور ستائیں گے اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے تو تم مبارک ہوگے۔ کرنا کیا ہے پھر؟ خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر کہاں بڑا ہے؟ اب دیکھیے اس آیت کی خوبصورتی یہ ہے، دکھوں میں سے گزار رہا ہے، پریشانیوں میں سے گزار رہا ہے، لعن طعن ہو رہی ہے، ستائے جا رہے ہیں، اور اس سب کچھ کے بیچ میں خدا کہہ رہا ہے اے چیزاں نہیں ہٹاواں گا، اے سب کچھ انج ہی رہے گا، بس ایک چیز ذہن چ رکھو، آسمان وال نظراں چک لو، کیونکہ تہاڈا اجر آسمان تے بہت وڈا ہے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ آسمان پر تمہارا اجر، ایتھے اجر اینا کوئی ہے، اس تو وڈا نہیں ہو سکتا، لیکن آسمان تے اجر، اس بیٹے کا نام اجر ہے۔ اپنے ساتھ والے سے کہیے آسمان پر میرا اجر بہت بڑا ہے۔ آمین، آمین۔ خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے، اس لیے کہ لوگوں نے ان نبیوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے تو یہ ہمارے لیے کوئی اچنبھا نہیں ہے، یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے کہ ہم ستائے جا رہے ہیں، کلیسیا ستائی جا رہی ہے، ایماندار پرسیکیوٹ ہو رہے ہیں، یہ کوئی اچنبھا نہیں ہے۔ ہم سے پہلے نبیوں کے ساتھ بھی قوم نے تو ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ مسیح نے خود کہا اگر ہری ڈالی کے ساتھ ایسا کرتے ہیں تو جو سوکھی ڈالیاں ہیں ان کے ساتھ کیا نہیں ہوگا۔ اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیے آسمان کی جانب اور بلند آواز سے کہیے خداوند تو میری مصیبت کے عین بیچ میں میرے لیے اترا ہے۔ آمین، آمین، آمین۔ اور ایک اور ریفرنس نکالیے ذرا، وہ لوگ جو ہمت ہار بیٹھے ہیں، یہ آیت، یہ کلام ان کے لیے ہے۔ کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا دوسرا خط 4 باب 8ویں آیت سے پڑھوں گا۔ ہم یعنی کلیسیا، ایماندار، پولس کہہ رہے ہیں ہم ہر طرف سے مصیبت تو اٹھاتے ہیں، لیکن دی سمجھ آ رہی ہے نا؟ لیکن مصیبت تو اٹھاتے ہیں، لیکن کیا ہے؟ لاچار نہیں ہوتے، حیران تو ہوتے ہیں مگر نا امید نہیں ہوتے،
ستائے تو جاتے ہیں مگر اکیلے نہیں چھوڑے جاتے، گرائے تو جاتے ہیں لیکن ہلاک نہیں ہوتے ہیں۔ ستائے تو جاتے ہیں مگر اکیلے نہیں چھوڑے جاتے۔ ہم پتہ ہے ہمت ہار جاتے ہیں، ہم کمزور ہو جاتے ہیں، ایمان چھوڑ جاتے ہیں، امید چھوڑ جاتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں پتہ نہیں خدا دی کی مرضی ہے، خدا نے خورے سننا بھی ہے کہ نہیں سننا۔ لیکن کلام آج کی صبح آپ کو یاد دلا رہا ہے، حوصلہ بڑھا رہا ہے، آپ ستائے تو جاتے ہیں لیکن اکیلے چھوڑے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ کلام میرے لیے ہے؟ ہاللیلویہ۔ ستائے جا رہے ہیں، مصیبت اٹھا رہے ہیں، دکھوں میں پڑے ہیں، لیکن کلام یہ کہہ رہا ہے اکیلے چھوڑے نہیں جاتے۔ ارے بھائی، جب اکیلے چھوڑے نہیں جاتے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ستایا جانا، آپ کی مصیبت، آپ کے دکھ، ہر ایک چیز کو خدا دیکھ رہا ہے اور آپ کی دعا خدا سن رہا ہے۔ اور قرنتھیوں کا مصنف کہہ رہے ہیں ستائے تو جا رہے ہیں لیکن اکیلے چھوڑے نہیں جا رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے خدا یہ کہہ رہا ہے میں تجھے بچانے کو خود اترا ہوں، میں تجھے بچاؤں گا، میں تجھے چھڑاؤں گا، میں تجھے رہائی بخشوں گا، میں تجھے آزاد کروں گا، اور تیرے ٹیسٹ تیری ٹیسٹمونیز بن جائیں گے، تیری آزمائشیں تیری گواہیاں بن جائیں گی، تیری دعائیں تیری گواہیاں بن جائیں گی، کیونکہ خداوند اترا ہے۔ ہاللیلویہ۔ ستائے تو جاتے ہیں لیکن اکیلے چھوڑے نہیں جاتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ کہ یہ کلام میرے لیے ہے۔ پولس کہہ رہا ستائے جاتے ہیں مگر اکیلے چھوڑے۔ اب بتائیے وہ مصیبتیں، وہ دکھ جن میں سے ہم راست بازی کے سبب سے گزریں گے، خداوند ان دکھوں میں ہمارے ساتھ ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ خدا کہتا ہے میں خود اترا ہوں۔ اگلی آیت 10ویں آیت، پولس کہتا ہے ہم ہر وقت اپنے بدن میں یسوع کی موت لیے پھرتے ہیں تاکہ یسوع کی زندگی بھی ہمارے بدن میں، ہاللیلویہ، جینا مسیح اور مرنا۔ سنیے آگے 11ویں آیت، کیونکہ ہم جیتے جی یسوع کی خاطر ہمیشہ موت کے حوالہ کیے جاتے ہیں تاکہ یسوع کی زندگی بھی ہمارے فانی جسم میں ظاہر ہو۔ پس موت تو ہم میں اثر کرتی ہے اور زندگی۔ اس کا مطلب پتہ ہے کیا اس آیت کا؟ کہ ہمارے مرنے کے وسیلہ سے تم زندہ ہوتے ہو۔ ہاللیلویہ۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں چرچ، آپ کے اور میرے اس دور کا جو ایماندار ہے، کلیسیا ہے، ہمارے مرنے کے وسیلہ سے قومیں زندہ ہوتی ہیں۔ ہاللیلویہ۔ ہمارے مرنے کے وسیلہ سے مسیح نے کیا کہا یوحنا 12ویں باب میں؟ گیہوں کا دانہ جب تک زمین میں گر کے مر نہیں جاتا اکیلا رہتا ہے، لیکن جب مر جاتا ہے تو بہت سا پھل لاتا ہے۔ اور اس دور کی کلیسیا کا پھل قومیں ہیں، نیشنز ہیں، جینٹائلز ہیں، جنہیں ہم نے خدا کی بادشاہی میں لے کر جانا ہے۔ ہاللیلویہ۔ ستائے تو جاتے ہیں لیکن اکیلے چھوڑے۔ اس نے کہا تھا جب کوئی تیرے ایک گال پہ تمانچہ مارے تو یہ دوسرا آگے وہی کرے گا جو یسوع مسیح کا گواہ ہوگا، لیکن جو چودھری ہوگا وہ اس طرح سے نہیں کرے گا، جو صاب ہوگا وہ اس طرح سے نہیں کرے گا، جو مسیح سے خالی ہے وہ اپنے بازو فولڈ کرے گا اور وہ اس کو بتائے گا کہ میں تینوں دسنا وا کہ میں کون ہاں۔ لیکن جو مسیحی ہوگا وہ منہ سے بولے گا بھی نہیں، وہ جب گال آگے کر دے گا اس کو پتہ چل جائے گا کہ تو کون ہے۔ ہاللیلویہ۔
ہم اپنے بدن میں اس کی موت لیے پھرتے ہیں تاکہ اس کی زندگی بھی ہمارے بدن سے ظاہر ہو جائے. اور زندگی کیسے ظاہر ہوگی؟ بغیر بولے بھی ظاہر ہوگی. تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر وہ خدا باپ کی جو آسمان پر ہے اس کی تمجید کریں گے. ہیلیلویا. ایک اور حوالہ پڑھاؤں آپ کو. آپ سوچ رہے ہیں پتہ نہیں ساڈا ٹائم کدوں آئے گا. میں خاندان کو جانتا ہوں. ان کا بیٹا جب پروان چڑھ رہا تھا نا، جب نئی نئی جوانی آتی ہے تو تھوڑی تھوڑی سی مونچھیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، تو انہوں نے انجنج کرتا رہتا ہے. تے غیرت تے غصہ اتنا کو ہوندا ہے کہ برداشت تو باہر ہوندا ہے. ماں باپ تنبیہ کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں تو وہ اگوں آکڑدا ہے. وہ ان سے کہا کرتا تھا کہ ساڈا بھی ٹائم آئے گا. کنی واری گھر چھڈ کے چلا گیا ہے ٹائم دے چکر چ. تے کہندا سی ہن میں کچھ بن کے ہی آواں گا. وہ جدوں بھی آندا سی اس تو بھی بسرا بن کے آندا سی. بن کے آندا سی، بن کے آندا سی. گندے کپڑے، پیڑا حال، بانکے دیہڑے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ واقعی اپنا وقت لانا چاہتے ہیں، اپنے ماں باپ کے قدموں میں بیٹھ کے ان کی خدمت کرنا شروع کر دیں. آپ کا وقت آ جائے گا. ہیلیلویا. پاسٹر رک کے ساتھ بہت زیادہ دن، تقریباً 10 دن گزرے ہیں میرے. بڑی اندر کی باتیں بھی نکلتی رہیں. وہ اپنی چیزیں مجھے بتاتے رہے، میں اپنے اندر کھولتا رہا ان کے ساتھ. بات کرتے کرتے بات شروع ہو گئی مغربی دنیا کی اور ہماری جو مشرقی دنیا ہے. ہمارا جو فیملی سسٹم ہے، بچے ماں باپ کو دباتے بھی ہیں. میں پچھلی بار جب میں گیا تو مجھے ایک پاسٹر کا بیٹا، امریکن تھے وہ، اور اس کا ایک دوست، سروس کے فوراً بعد مجھے فلائٹ لینی تھی تو وہ مجھے ایئرپورٹ پہ چھوڑنے آئے. شاید میں نے آپ کو بتایا بھی تھا پچھلی بار. مجھے کہتے ہیں کہ پاسٹر تو تھک گیا ہے. میں نے کہا ہاں یار تھک گیا ہوں. تو کہتے ہیں کہ اگر پاکستان میں ہوتا تو کیا کرتا میٹنگ کے فوراً بعد. میں نے کہا وہاں تو میری ٹیم ہے، تو وہ سارے مجھے جڑ جاتے ہیں اور میری ٹانگیں دباتے ہیں، پاؤں دباتے ہیں، تو میں فریش ہو جاتا ہوں. کہتے واقعی؟ میں کہا میرا بیٹا ہے کمال، وہ زیادہ اچھا دباتا ہے. تو میں ایسے شگل میں نے کہا کہ اگر تم لوگ تھک جاؤ تو تمہارے بچے تمہیں دبائیں گے. کہتا ہے پاسٹر وہ کہیں گے تو بیوقوف تے نہیں ہو گیا کہ میں تینوں دبانا ہے. میں کہا اچھا بچے تو نہیں دباتے. تو میں نے کہا تیری بیوی تجھے دبائے گی کہ نہیں؟ کہتا ہے وہ کہے گی کہ تو پاگل ہو گیا ہے کہ میں تجھے دباؤں، تیرے پاؤں دباؤں. میں بھی شگل چ لگا. میں کیا اگر دبوانا ہی پین تو کی کریں گا؟ کہنا اس تو پہلے کیوں میرے پیر دبائے، منو دبانے پہن کے تے پھر وہ میرے دبائے گی، واری نہ چلنا ہے. تے میرا پتر تسی جڑے اپنے صاحباں دی خدمت کر دیا وہ کر دے رہو. تسی بھی تھوڑی جی غیرت کرنی ہے، بے شک اپنی ماں دے سامنے نہیں، لیکن الگ دبا دیا کرو پیر، کوئی مسئلہ نہیں. میں کدے بھی نہیں دبایا نا. اچھا وہ پاسٹر رک سے بات ایسے یہ پھر میں نے کوٹ کیا. وہ اپنی بات سنا رہے تھے کوئی، پھر میں نے یہ شگل کی بات کوٹ کی. پھر میں نے بتایا، میں نے کہا کہ میں نے اور انجلینا نے، ہم نے اپنی ماں اپنے باپ کو آخری دم تک سرو کیا ہے. وہ بڑا سرپرائز ہوا. پاسٹر ہے تو امریکن لیکن انتہائی دیسی بندہ ہے، انتہائی دیسی بندہ. آئی وش کہ میں آپ کو پاسٹر رک کا جو کیری آن ہے سوٹ کیس وہ دکھا سکوں. اینی وے وہ ایک اور سٹوری ہے. پاسٹر رک نے کہا کہ شوکت تیری زندگی میں جو برکت آئی ہے ایک دم. اس نے پوچھا کہ کب ڈیتھ ہوئی، کیا ہوا سارا. کہتا جو تیری زندگی میں برکت آئی ہے، جو تجھے ایک پش ملا ہے مغربی دنیا کا، کہتا اس لیے ملا ہے کہ تو نے اپنی ماں اور اپنے باپ کی خدمت کی ہے. پھر اس نے اپنی سٹوری سنائی. اس نے کہا میری بیوی نے اپنی ماں کی خدمت کی ہے، میں نے اپنے باپ کو سرو کیا ہے، اور اس کے بعد پھر خدا نے ہمیں یہ سب کچھ دیا ہے. 4 ایکڑ میں، 1 ایکڑ چ کنیاں کنالاں ہوندیاں نے؟ 8.
تے 4 एकड़ کتنا ہو گیا؟ 32 کنال میں ان کا گھر ہے اپنا، 32 کنال میں، اور وہ ان کو گفٹ ملا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں نا، یہ چیزیں پھر آپ کو ملتی ہیں۔ میں آپ کو سکھانا یہ چاہ رہا ہوں، وہ پاکستان ہوئے، وہ پامیں امریکہ ہوئے، تو پامیں کوئی بھی جگہ ہو، ماں باپ کی خدمت یہ اس کلام کا قانون ہے۔ اپنے ماں اور اپنے باپ کی کیا کرنا؟ تو کیا ہوگا؟ زمین پر تیری عمر۔ یہ کلام کا وعدہ ہے، یہ کلام کا وعدہ ہے۔ جن جن کے ماں باپ زندہ ہیں نا، بیجو قدمچ معافی منگو انہاں کولوں، ماں باپ سے کہیں کہ ہم آپ کو پیار کرتے ہیں، ہم آپ کو سرو کرنا چاہتے ہیں۔ انہاں دے کولوں منگنا نہیں، انہاں نو دینا شروع کرو۔ تھوڑے دو، لیکن اپنے ماں اپنے باپ کو دینا شروع کریں۔ یہ بڑا ہی راز ہے، بڑا راز ہے۔ اگر آپ کی سمجھ میں آ گیا نا، آپ کی زندگی، آپ کا خاندان، آپ کا فیوچر، سب کچھ بدل جائے گا۔ خدا کی برکت مداخلت کرے گی۔ آپ ڈھونڈیں گے کہ برکت کو کہاں رکھنا ہے، کیسے سنبھالنا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اینی ویز، جو یہ کہتے ہیں نا کہ میرا ٹائم پتہ نہیں کدوں آئے گا، اور وہ انج کر کے تے گھروں نکل جاندے نے، میں ہن تینوں کچھ بن کے وہاواں گا، انج نہیں بننا۔ خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے تو کیا ہوگا؟ وہ تمہیں وقت پر، وہ کون؟ خدا سرفراز کرے گا۔ اور میں آپ کو ایک زبردست ریفرنس دینا چاہتا ہوں۔ میرے ساتھ نکالیے ذرا زبور کی کتاب، زبور 102، اس کی 13ویں آیت۔ تو اٹھے گا اور سیون پر رحم کرے گا، کیونکہ اس پر ترس کھانے کا وقت ہے۔ ہاں، اس کا معین وقت آ گیا ہے۔ معین کا مطلب ہے طے شدہ وقت آ گیا ہے، جس کا تعین کیا تھا، جس وقت کو مقرر کیا تھا، وہ وقت آ گیا ہے۔ ہیلیلویا۔ میں اس چیز کو آپ کی زندگیوں میں ریلیز کرتا ہوں کہ خداوند اٹھے گا اور آپ پر ترس کھائے گا، کیونکہ آپ کا متعین وقت آ گیا ہے۔ ہیلیلویا۔ آپ کا قرضے سے رہائی کا وقت آ گیا ہے، آپ کا غربت سے چھٹکارے کا وقت آ گیا ہے، آپ کا مصیبت سے رہائی کا وقت آ گیا ہے۔ خداوند آپ کا خدا آپ کے لیے کھڑا ہو چکا ہے، اور وہ آپ کے لیے اترا ہے تاکہ آپ کو رہائی بخشے۔ ہیلیلویا۔ تو اٹھے گا اور سیون پر رحم کرے گا، کیونکہ اس پر ترس کھانے کا وقت ہے۔ ہاں، اس کا معین وقت آ گیا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کی دعاؤں کو سننے کا معین وقت آ گیا ہے۔ آپ کا بیماری سے رہائی پانے کا معین وقت۔ آپ کہہ رہے نہیں، ابھی تو حالات نہیں بدلے، ابھی تو ہاتھ میں کچھ نہیں آیا، ابھی تو مجھے اپنے بدن میں کچھ فیل نہیں ہو رہا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب خدا یہ کہہ رہا تھا موسیٰ سے کہ میں نے ان کا کراہنا سنا ہے، میں نے ان کی مصیبت دیکھی ہے، اور اب میں اترا ہوں کہ میں انہیں فرعون کے ہاتھ سے رہائی بخشوں۔ وہ ابھی بھی مصیبت ہی میں تھے، لیکن خدا کا کلام جاری ہو چکا تھا۔ خدا نے یہ کہہ دیا تھا کہ میں اترا ہوں، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، چند ہی دنوں میں موسیٰ وہاں سے نکل کے ملک کے مصر میں پہنچ گیا تھا، اور ان کی آزادی کا، ان کی رہائی کا، انہیں وہاں سے نکالنے کا سامان شروع ہو چکا تھا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ممکن ہے آپ ایک دم سے سب کچھ نہ ہو، لیکن اگر آپ اس کلام کے ساتھ سنجیدہ ہو جائیں، اگر آپ سیریس ہو جائیں اور اس کلام کو اپنی زندگیوں میں قبول کر لیں، اپنے ازدواج میں قبول کر لیں، اپنے خاندان میں قبول کر لیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، خداوند اترا ہے۔ ہیلیلویا۔ خداوند اترا ہے۔ ہیلیلویا۔
وہ اس لیے اترا ہے کہ آپ کو رہائی دے، آپ کو رہائی دے۔ خداوند اترا ہے، وہ اس لیے اترا ہے کہ مداخلت کرے، آپ کی جنگیں لڑے، آپ کے دشمنوں کا سامنا کرے۔ وہ اس لیے اترا ہے کہ آپ کی پناہ بنے، آپ کی ڈھال بنے اور آپ کی سپر بنے۔ وہ اس لیے اترا ہے کہ آپ کے سارے بدن کی صحت بن جائے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ آپ کہہ رہے ہیں نہیں اجے تے کچھ نہیں ہویا، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں شروع ہو چکا ہے۔ ہیلیلویا، شروع ہو چکا ہے۔ ہیلیلویا، آپ کے بدن نے صحت پکڑنا شروع کر دی ہے، آپ کے حالات بدلنا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ شوکت صدیق نے نہیں بلکہ خدا نے کہا ہے کہ میں اترا ہوں۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا، میں اترا ہوں، میں اترا ہوں۔ خداوند کہہ رہا ہے میں اترا ہوں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بعض اوقات ہم صرف اس چکر میں ہوتے ہیں خادم ہمارے لیے دعا کر دے، خادم ہم پہ ہاتھ رکھ دے، خادم ہمیں کہہ دے ہاں وہ بھی سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن خادم سے بڑا ایک اور بھی ہے، کاہن سے بڑا ایک اور بھی ہے جسے سردار کاہن کہتے ہیں، جس کا نام یسوع مسیح ہے۔ او ہیلیلویا، اس نے کہا تھا میں تجھے رہائی، میں اترا ہوں، میں تیرے آگے آگے چلوں گا، میں تیری سپر ہوں گا، میں تیرا ہراول اور میں تیرا چنڈاول بھی ہوں گا۔ ہیلیلویا، وہ اترا ہے۔ شوکت صدیق آپ کو چھوئے یا نہ چھوئے، خداوند آپ کو چھو لے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہیلیلویا، بلند آواز سے کہیے خداوند میرے لیے اترا ہے، خداوند میرے لیے اترا ہے۔ بلند آواز سے دونوں ہاتھ آسمان کی جانب اٹھائیے اور کہیے خداوند میرے لیے اترا ہے۔ بلند آواز سے خداوند میرے لیے اترا ہے، خداوند میرے لیے اترا ہے۔ ہیلیلویا، کہتے جائیے کہ یہ خداوند میرے لیے اترا ہے۔ او ہو ہیلیلویا، کلام اندر جا رہا ہے، کلام کام کر رہا ہے، آپ کی زندگیاں بدل رہی ہیں، خیالات بدل رہے ہیں، ارادے بدل رہے ہیں، سب کچھ کو خدا بدل۔ خداوند میرے لیے اترا ہے، میرے لیے اترا ہے۔ ہیلیلویا، آپ میں سے کتنے کہہ سکتے ہیں آج کا کلام میرے لیے ہے؟ آمین، آمین، آمین۔ سنیے، خدا نے کہا تھا میں اترا ہوں اور میں بنی اسرائیل کو چھڑاؤں گا۔ آپ مجھے بتائیے کیا خدا نے بنی اسرائیل کو چھڑایا کہ نہیں چھڑایا؟ ملک مصر سے نکال کر لایا کہ نہیں لایا؟ آپ میں سے کتنے ایمان رکھتے ہیں کہ خدا آپ کے لیے اترا ہے، آپ کے حالات کو درست کرے گا، آپ کی زندگی کو کنٹرول کرے گا، آپ کے شوہر کو کنٹرول کرے گا، آپ کی بیوی کو کنٹرول کرے گا، لیکن شرط یہ ہے شوکت صدیق کے کلام پر نہیں، خدا کے کلام پر ایمان لے آئیں۔ اس کلام کی قدرت کے وسیلہ سے آپ کے گھرانے تبدیل ہوں گے، کیونکہ خداوند اترا ہے۔ ہیلیلویا، خدا نے کہا تھا میں اترا ہوں، اور پھر بنی اسرائیل کو لے کر نکلا وہاں سے کہ نہیں نکلا؟ خداوند نے آزاد کرایا یا نہیں کروایا؟ پرابلمز آئیں، ایشوز بنے، فرعون کا دل سخت ہوتا رہا، ایک سے ایک آزمائش آتی رہی ان پہ، لیکن ہر ایک آزمائش میں بنی اسرائیل محفوظ ہی رہے۔ ہیلیلویا، اور اینڈ میں وہ ہاتھ جوڑنے لگے، اے ساڈا سونا بھی لے جو، آٹا بھی لے جو، بس ایتھوں نکلو، جانور بھی لے جو جڑے بچ گئے نے لے جو نال، جاؤ اپنے خدا دی جا کے عبادت کرو۔ نکلے وہاں سے، چوری نہیں نکلے، فتح مندی اور دلیری کے ساتھ نکلے۔ ہیلیلویا، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب وہ بحر کلزم پر آ گئے نا، پھر وہ فرعون پھر ان کے پیچھے آ گیا۔ میں آپ کو بتاؤں، ستائے تو جاتے ہیں لیکن اکیلے چھوڑے نہیں جاتے ہیں۔ ہیلیلویا، ستائے تو جاتے ہیں لیکن اکیلے چھوڑے۔ پھر خدا نے کہا میں سمندر میں بھی بنی اسرائیل کے لیے راہ بناؤں گا، اور پھر خدا نے بنا دیا، بنی اسرائیل کو نکال لیا،
اور جب فرعون اور اس کی فوجیں آئیں تو پانی کی دیواریں آپس میں مل گئیں. پھر انہیں کوئی گھوڑا، کوئی رتھ، کوئی تیراک انہیں پانی کی سطح کے اوپر نہیں لا سکا. ہیلیلویا. آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہر ایک چیز کا ایک وقت ہے. مصیبت ہے، یسوع مسیح نے کہا تمہارا غم ہی تمہاری خوشی بن جائے گا. ہیلیلویا. تمہارا غم ہی تمہاری خوشی بن جائے. تھوڑی دیر باقی ہے کہ تمہارا غم ہی تمہاری خوشی بن جائے گا. میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ مسیح کی وجہ سے راست بازی کے باعث دکھ اٹھا رہے ہیں، آپ یقین کیجئے آپ کا غم خوشی میں بدلنے کو جا رہا ہے. ہیلیلویا. کہیے اپنے ساتھ والے سے کہ یہ کلام میرے لیے ہے. ہیلیلویا. سنیے، یسوع مسیح نے جب وہ زمین پر تھے ہمارے ساتھ رہنے کا وعدہ کیا. دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے. یسوع مسیح بھی اس زمین پر آئے اور وہ تھوڑی دیر کے لیے انسان کے ساتھ رہے اور پھر یہاں سے چلے گئے. میں جسمانی حالت کی بات کر رہا ہوں. پرانے عہد نامہ میں خدا نے کہا کہ میں اترا ہوں. اترا، بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکالا، لیکن خدا ان کے ساتھ نہیں رہا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. نئے عہد نامہ میں یسوع مسیح ہماری خاطر آیا، ہمیں گناہ میں سے نکالا، لیکن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے ساتھ نہیں. میں جسمانی حالت کی بات کر رہا ہوں. روحانی حالت میں تو وہ ہمارے ساتھ ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں ایک اور بہت بڑی خوشی کی خبر ہے. آپ سننا چاہتے ہیں؟ آپ سننا چاہتے ہیں؟ میرے ساتھ نکالیے ذرا مکاشفہ کی کتاب 21ویں باب پہ آئیے. دیکھیے ذرا 3 آیت. پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ دیکھ خدا کا خیمہ آدمیوں کے اور وہ ان کے ساتھ. سنیے، پرانے عہد نامہ میں خداوند آتا، خدا کا روح آتا، اپنا کام کرتا اور واپس چلا جاتا. نئے عہد نامہ میں یسوع مسیح آیا، اپنا کام کیا، نجات کا کام کیا، قربانی دی اور پھر خداوند بھی واپس چلا گیا. لیکن اب جو آخری بار ہوگی اس کے لیے کلام کیا ہے؟ اب جب خداوند آئے گا تو اس کا آنا کچھ فرق ہوگا. سنیے، خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا اور وہ اس کے لوگ ہوں گے اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا. ہیلیلویا. خداوند ہمارے ساتھ رہے گا اور ہمارا. موسیٰ کے دور میں خدا اترا لیکن پھر چلا گیا. نئے عہد نامہ میں خدا اترا، مسیح اترا لیکن پھر واپس چلا گیا. لیکن اب جب خدا اترے گا اب واپس نہیں جائے گا، اب وہ ہمارے ساتھ رہے گا. ہیلیلویا. کیا آپ میں سے کوئی خوش ہے کہ خدا ہمارے ساتھ رہے گا؟ ہم جو گرائے ہوئے تھے، ہم جو گنہگار تھے، ہم جو بد کردار تھے، ہماری جو کوئی جان پہچان، کوئی نام، کوئی قوم، ہمارا کچھ بھی اپنا نہیں تھا، انہی کو جنہیں خدا نے یسوع کے لہو سے دھو کے پاک کر دیا ہے، ان کے لیے کلام یہ ہے کہ خدا اب ان کے یعنی ہم جو کلیسیا ہیں ہمارے ساتھ رہے گا. کہیے بلند آواز سے یہ کلام میرے لیے ہے. سنیے، اور اب وہ جو کہتے ہیں ساڈا پتہ نہیں خدا نے کدوں صاف کرنا ہے، سانو خدا نے پتہ نہیں ہے تو کدوں رہائی دینی ہے، ایس منڈے تو خدا نے خورے میری جان کدوں چھڑانی ہے، اینا گوانڈیاں تو خدا نے خورے کدوں رہائی دینی ہے سانو. سنیے کلام سنیے. اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو. ہیلیلویا. خدا اپنے لوگوں کی آنکھوں کے کیا کرے گا؟ ہوئے ہوئے. آپ امیجن کریں، ذرا امیجن کریں آپ خدا کے سامنے ہیں
آپ کی ٹکٹکی بندھی ہوئی ہے آنسوؤں کی، رو رہے ہیں، اور خدا اپنے ہاتھ کو آپ کے منہ پر لاتا ہے اور آپ کی آنکھوں کے آنسوؤں کو پونچھ دیتا ہے۔ ہاللیلویا۔ آپ اندازہ کریں، ذرا اندازہ کریں، آپ نے کبھی کسی بچے کو چپ کرایا ہے اور وہ آپ کے سامنے رو رہا ہو اور آپ اس کی آنکھوں کے آنسو پہنچیں اور اسے اپنائیت محسوس ہو، اسے کانفیڈنس فیل ہو اور وہ آپ سے لپٹ جائے؟ میں آپ کو بتاؤں، آپ کا بھی یہی حال ہوگا خدا کے سامنے۔ وہ آپ کی آنکھوں کے آنسو پہنچ دے گا اور آپ اس سے لپٹ جائیں گے، پیار کرنا شروع کر دیں گے۔ کہ یہ کلام میرے لیے ہے۔ لکھا ہے اس کے بعد نہ موت رہے گی اور نہ ماتم رہے گا، نہ آہ و نالہ، نہ درد۔ یہی چیزیں ستا رہی ہیں نا بنی نوع انسان کو۔ موت ہے، آہ و نالہ ہے، درد ہے، دکھ ہے، مصیبت ہے، ڈپریشن ہے، انگزائٹی ہے، مایوسیاں ہیں، ڈس اپوائنٹمنٹس ہیں، بہت کچھ ہے جو انسان کو ستا رہا ہے، اور خدا کہہ رہا ہے نہ درد ہوگا، نہ آہ و نالہ ہوگا، نہ موت ہوگی۔ آنکھوں کے آنسو پہنچ دیے جائیں گے۔ وہ سنیے کیا ہوگا؟ ہماری آنکھوں کے آنسو پہنچ دے گا، ہمارے درمیان سکونت کرے گا، وہ ہمارے ساتھ رہے گا، اور وہ ہمارا خدا ہوگا۔ نہ صرف یہ آہ و نالہ، ماتم اور درد، سب کچھ جاتا رہے گا۔ سنیے، پرانے عہد نامہ میں خدا اترا تھا بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکالنے کے لیے۔ نئے عہد نامہ میں خدا اترا تھا بنی نوع انسان کو گناہ کی غلامی سے نکالنے کے لیے، اور اب پھر خدا اترے گا بنی نوع انسان کو اس جہان فانی سے نکالنے کے لیے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ آپ تیار ہیں؟ آپ تیار ہیں؟ میں جسمانی عالم سے اب روحانی عالم میں شفٹ ہو چکا ہوں۔ میسج روحانی عالم کی طرف جا رہا ہے۔ اب پہلے جسم کی بات ہو رہی تھی، جسمانی حالت سے خدا ان کو نکال، اور اب خدا روحانی عالم میں ہمیں اس جہان فانی سے نکال لے گا۔ آپ میں سے کتنے تیار ہیں اس بات کے لیے؟ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ سنیے، ایک شعر ہے، واہ نہیں کرنا ہے شعر تے، جتنے ادبی لوگ ہیں وہ اسے پورا کرنے کی کوشش کریں۔ احمد فراز کا ایک شعر ہے، رنجش ہی سہی، رنجش ہی سہی۔ سنو دسو جڑے گڈیاں چ ایک کدی سی غزل کنے گائی سی؟ غلام علی نے، مہدی حسن نے؟ رنجش ہی سہی، دل ہی دکھانے کے لیے آ۔ اور اگلا حصہ ہے، آپ پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے۔ یہ احمد فراز کی غزل ہے۔ سنیے، یہ محبوب اور محبوبہ کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن کلیسیا کا نعرہ فرق ہے۔ کلیسیا یہ نہیں کہہ رہی رنجش ہی سہی، دل ہی دکھانے کے لیے آ۔ کلیسیا یہ کہہ رہی ہے ہمیں ساتھ لے جانے کے لیے آ۔ ہاللیلویا، ہمیں ساتھ۔ اب وہ رنجش میں نہیں آئے گا، خلش میں نہیں آئے گا، دل دکھانے کے لیے نہیں آئے گا، وہ ہمیں اپنے ساتھ بادلوں پر لے جانے کے لیے آئے گا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اب وہ آپ کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے۔ ہم نے کیا پڑھا؟ خدا ہمارے ساتھ ہوگا اور وہ ہمارا خدا، اس کا خیمہ آدمیوں کے درمیان سکونت کرے گا۔ ہاللیلویا۔ سنیے، اب وہ اپنی پوری قدرت کے ساتھ آئے گا اپنے وعدہ کو پورا کرنے کے لیے۔ آخری حوالہ پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم دعا کریں گے۔ مکاشفہ کی کتاب 22واں باب اور 70ویں آیت لکھا ہے، اور روح
اور دلہن کہتی ہیں. روح کون؟ روح القدس. اور دلہن کون؟ کلیسیا. یعنی روح القدس بھی اور کلیسیا بھی کیا کہہ رہی ہے؟ دلہن کیا کہہ رہی ہے؟ روح کیا کہہ رہی ہے؟ کس کو کہہ رہی ہے؟ کہاں کے لیے کہہ رہی ہے؟ اور سننے والا بھی کہے آ. سنیں، یہ یسوع مسیح کو کہا جا رہا ہے کہ واپس آ. کس لیے؟ بنی نوع انسان کو، کلیسیا کو، دلہن کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے. جب یسوع مسیح آخری بار شاگردوں پر ظاہر ہوا نا، اعمال پہلا باب، تو ان کے سامنے بدلی نے اسے اٹھا لیا. اور جب وہ گلیلی مرد دیکھ رہے ہیں کہ یسوع کہاں چلا گیا ہے، تو فرشتے ظاہر ہوئے ہیں. اور فرشتے کہتے ہیں اے گلیلی مردو، تم کیا کھڑے دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے سامنے اوپر اٹھایا گیا ہے، یہی بادلوں پہ پھر آئے گا. خدا پہلے اترا تھا، خدا پھر اترا تھا، لیکن اب کی بار جو خدا کا اوتار ہوگا، اب وہ جانے کے لیے نہیں اترے گا، بلکہ ہمیں ساتھ لے جانے کے لیے اترے گا. ہیلیلویا، ہیلیلویا. اب جو رہائی ہوگی، اب جو مخلصی ہوگی، اب جو ستایا جانا ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. آنسو پہنچے جائیں گے. ہیلیلویا. 20ویں آیت دیکھیے ذرا. جو ان باتوں کی گواہی دیتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بے شک میں جلد آنے والا ہوں. آگے کیا لکھا ہے؟ آمین. اے خداوند یسوع آ. اوہو، اے خداوند یسوع. کیا آپ اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی جانب اٹھا کے خداوند سے یہ کہہ سکتے ہیں، اے خداوند یسوع آ. میں آپ کو بتاؤں، آپ صرف یہ الفاظ نہیں کہہ رہے ہیں، آپ کلام کا یہ ریفرنس، یہ حوالہ دہرا رہے ہیں، پورا کر رہے ہیں، جس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ سننے والا بھی کہے. آپ کلام سن رہے ہیں نا، اور سننے والا کیا کہہ رہا ہے؟ اے خداوند یسوع. میں آپ کو ایک اسائنمنٹ دینا چاہتا ہوں. اس پورے ہفتے میں جب آپ کو یاد آئے کہ آپ نے دعا کرنی ہے، آپ نے خداوند سے یہ کہنا ہے، ہاتھ اٹھانے آسمان کی جانب، آسمان کی طرف دیکھنا ہے اور یہ کہنا ہے، اے خداوند یسوع آ. اور سننے والا بھی کہے آ. اور مسیح کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے بے شک میں جلد آنے والا ہوں. آمین. اے خداوند یسوع آ. آپ ایمان رکھتے ہیں کہ خداوند بادلوں پہ آپ کو لینے کو آنے کو ہے؟ آپ ایمان رکھتے ہیں کہ مسیح آپ کے لیے آسمان کو ایک بار پھر چھوڑنے کو ہے؟ آپ ایمان رکھتے ہیں کہ آپ دلہن ہیں اور وہ دلہا ہے؟ آپ اس کے ساتھ عبدالآباد رہیں گے. اب وہ آپ کو چھوڑ کے جانے کے لیے نہیں آئے گا، اب وہ آپ کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آئے گا. ہیلیلویا. خداوند نے کہا تھا میں اترا ہوں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، خداوند ایک بار پھر اترے گا، اور اب وہ آپ کے لیے اترے گا، کلیسیا کے لیے اترے گا، اور کلیسیا کو اپنے ساتھ لے جائے گا. ہیلیلویا. آئیے اپنی آنکھیں بند کریں، اپنے سروں کو جھکائیے اور تھوڑی دیر کے لیے گھٹنوں کے بل ہوتے ہیں. جیسے بھی خدا آپ کو توفیق دے، آپ دعا کر سکتے ہیں. خداوند تو اترا ہے ہمیں اپنے ساتھ لے جانے کے لیے. خدا دلہن بھی کہے آ اور کلیسیا بھی کہے آ. تیرا شکر ہو، تیرا شکر ہو خدا. ہم جو ستائے جاتے ہیں ہمارا اجر بڑا ہے خدا. آسمان پر ہمارا اجر بڑا ہے یسوع مسیح کے نام سے.
کوربو شانترو کلورابا شانتر ڈیریا. تیرا شکر، تیرا شکر، تیرا شکر خدا، تیرا شکر خدا، تیرا شکر خدا. آج کے سارے کلام کے لیے تیرا شکر ہو. تو نے اپنے بچوں کو انکریج کیا ہے، تیرے بچوں کے پیالے لبریز ہوئے ہیں، ان کو تو نے پھر سے صلاح دی ہے، ان کا پیالہ پھر سے لبریز ہوا ہے، ان کی کمر پھر سے بند گئی ہے خدا، ان کے بازو پھر سے مضبوط ہو گئے ہیں، ان کے اندر ایمان پھر سے جڑ پکڑ چکا ہے، اور خدا آپ سے آگے کو یہ ہمت نہیں ہاریں گے، بلکہ خدا تیرے کلام کے وسیلہ سے یہ تجھ میں قائم رہیں گے، بڑھتے چلے جائیں گے، اور ان کی آنکھیں آسمان پر لگی رہیں گی. خدا تیرا شکر اور تیری ستائش ہو یسوع مسیح کے نام سے، آمین.